چونکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب آ پہنچا ہے اور اس موقع پر مسلمانوں کی طرف ایک حکم متوجہ ہوتا ہے جس کو قربانی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت قربانی وہ زندہ کرتے ہیں۔ اور میں نے ذاتی طور سے یہ سوچا کہ قربانی کے متعلق جو اہم مسائل ہو ابتدا سے لے کر انتہا تک جو مجھے مناسب لگے کہ اس موقع پر ضرورت ہے زیادہ تر لوگوں کو، تو اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا اور اس کے بارے میں چھوٹے 2 یا 3 منٹ کے کلپ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے قربانی کا شرعی حیثیت کیا ہے، قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے، اس کو شرعی کون سی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اور اس پر قربانی کے وجوب والی شرائط پائی جائے تو اس کے لیے یہ قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ قربانی کے وجوب کے لیے جو شرائط ہوتی ہے وہ اس میں نہ پائے جائے تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ قربانی نفل اور مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ گویا کہ آسان سی بات یہ ہو جائے گی کہ قربانی کی شرعی حیثیت اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہو اور قربانی کے وجوب کے دیگر جتنے بھی شرائط ہیں وہ شرائط پائے جاتے ہوں تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو یا پھر اس میں قربانی کے وجوب والی شرائط نہ پائی جائے اور اس کے باوجود کوئی شخص قربانی کر رہا ہو تو اس شخص کے لیے یہ قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ نفل اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے ذہن میں یا بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، کیونکہ ان کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ جس سنت ابراہیمی ہے تو وہاں پر اس سنت کے لفظ سے اس کو مغالطہ ہوتا ہے، اس بنا پر وہ اس کو سنت کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ یہ واجب ہے یا پھر نفل اور مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ واجب کو بھی سنت کہیں اور وہ اس نیت سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے تو وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس کو شرعی حیثیت سنت کا دے کر کہ قربانی کرو یا نہ کرو تو برابر ہے، اگر کرو تو سنت والا ثواب ملے گا، اگر نہیں کرو تو سنت والا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اس نیت سے آپ اس کو سنت کہتے ہیں تو ایسا سنت کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے وجوب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری صراحتاً صحیح احادیث موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے کلام کے بہت سارے آیات اس بات پر گواہ ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی جو شخص صاحب نصاب ہو اور قربانی کے وجوب کے شرائط جس میں پائے جائیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت سے کہ آپ سنت کہیں کہ اگر کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، ایسا سنت کہنا درست نہیں ہے، بلکہ قربانی کی ذاتی جو شرعی حیثیت ہے وہ واجب ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو یا پھر قربانی کے وجوب کے تمام شرائط اس میں پائے جائیں۔ مختصراً میں آپ کو صرف ایک حدیث حوالے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کو اتنی استطاعت ہو، یعنی کہ جس کے جو آسودہ حال ہو، یعنی کہ قربانی کر سکتا ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ان کا یہ اعراض کرنا، اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی جو شخص صاحب نصاب ہو اور قربانی کے وجوب کے تمام شرائط اس میں پائے جائے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ عام طور سے اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی یہ سنت ہے، یعنی کہ کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص صاحب نصاب ہو اور قربانی کے وجوب کے تمام شرائط اس میں پائے جائیں تو ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔